جی، یہ ایک سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمہ نے جنم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی۔ تو یہ روایت سنن ابو داؤد کی 5105 نمبر حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں روایت کا نمبر 1514 ہے، مسند بازار میں 3879 ہے، طبرانی کبیر میں 2578 ہے، شعب الایمان امام بہقی کی اس کا حدیث نمبر 8617 بھی ہے اور 8761 بھی۔ مسند طیالسی میں یہ روایت 970 نمبر پہ بھی درج ہے اور 1013 نمبر پہ بھی۔ مصنف عبد الرزاق کی روایت کا نمبر 7986 ہے۔ معرفت و صحابہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اس کتاب کی روایت کا نمبر 1663 ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے اور سنن بہقی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ تو اس روایت کا ایک مین راوی ہے جس کا نام ہے عاصم بن عبداللہ بن عاصم بن عمر بن خطاب۔ تو یہ جو راوی ہے نا، یہ راوی ضعیف ہے، یعنی یہ روایت سند کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی۔ تو عاصم بن عبید اللہ بن عاصم بن عمر بن خطاب، ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہیں۔ ابو حاتم نے اور امام نسائی نے، ابن سعید نے، یعقوب بن ابی شیبہ نے، ابن عیانہ نے، ابن خراش نے، ابن خزیمہ نے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، علی بن مدینی، یحییٰ بن سعید اور امام احمد بن حنبل اور امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، ان سب نے اس راوی کو ضعیف کہا ہے اور اس کا یہ پورے کا پورا ڈیٹا آپ تہذیب التہذیب کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 322 اور 323 پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ متقدمین محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور جو اس کا نا ایک شاہد بھی بیان کیا جاتا ہے جو طبرانی کبیر میں ہے، اور اس کا جو ہے نا طبرانی کبیر میں 296 نمبر پہ روایت ہے اور 2579 نمبر پہ بھی یہ روایت ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں ان کی ولادت کے وقت اذان کہی اور اس بات کا حکم دیا۔ تو یہ جو شاہد بیان کیا جاتا ہے یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کا ایک راوی ہے حماد بن شعیب حمانی کوفی، یہ ضعیف اور منکر ہے۔ اور عاصم اور دوسری علت اس شاہد میں وہی راوی یعنی عاصم بن عبید اللہ جو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یہ ضعیف راوی ہے، لہٰذا یہ جو شاہد ہے روایت کا یہ بھی ضعیف ہے۔ اور تیسری روایت جو بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں وہ روایت جو ہے وہ مسند ابو یعلا کی 6780 نمبر ہے، شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی 8619 نمبر پہ، اور اسی طرح الضعیفہ میں 321 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے، اور عمل الیوم واللیلہ اور ابن اساکر وغیرہ میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ لیکن بات اصل یہ ہے کہ اس روایت کا ایک راوی ہے یحییٰ بن علا، اور یہ راوی جو ہے یہ حدیثیں جھوٹی حدیثیں روایتیں گھڑا کرتا تھا، یعنی یہ وضع راوی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یحییٰ بن العلا چونکہ یہ جھوٹی حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ
امام ابن عدی रहमतुल्लाह अलैह, امام ابن حبان रहमतुल्लाह अलैह, امام याहिया बिन मुईन और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अमर बिन अली और इमाम नसाई और इमाम वकी, इन सब ने याहिया बिन अल-आला को कज़्ज़ाब कहा है, वज़ारावी कहा है, ज़ईफ़ कहा है, मतरूकुल हदीस वगैरह कहा है। और इसकी तमाम जरा आप अल-दोफ़ा वल मतरूकीन इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की उसकी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 200 पे जाके तो देख सकते हैं। और इस रवायत का दूसरा रावी है जिसका नाम है मरवान बिन सालम गफ़ारी अबू अब्दुल्ला जज़री। तो ये रावी जो है ये भी हदीसें गढ़ता था और ये मतरूक रावी है और दूसरा यानी ये वज़ा रावी है, ठीक है ना जी। तो इसका एक तीसरा रावी भी है जब्बार बिन मुग़लस और ये भी ज़ईफ़ है। तो लिहाजा ये रवायत भी सनद के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पाया तकमील को नहीं पहुंचती है। लिहाजा ये भी बच्चे के कान में अजान कहने की या बाएं कान में अकामत कहने की दलील नहीं बन सकती है। और चौथे नंबर पे जो ये रवायत बयान की जाती है अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं और ये रवायत शोबुल ईमान इमाम बहकी की जो किताब है उसके हदीस नंबर 820 है और अल ज़ईफ़ा की 6 नंबर रवायत है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस दिन हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान कही, चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही। तो ये जो रवायत है इस रवायत का रावी है मोहम्मद बिन यूनस बिन मूसा बिन सुलेमान कदीमी अबू अब्बास सामी हालक। तो ये रावी जो है ये भी झूठी रवायतें गढ़ा करता था, यानी ये रावी भी वज़ा रावी है। और इस रवायत की दूसरी इल्लत हसन बिन अमर बिन सैफ सदोसी है और इस बंदे को इब्ने मुदैनी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कज़्ज़ाब कहा है, यानी ये रावी भी जो है वो फारग है और अबू हातम ने इसको मतरूकुल हदीस कहा है। और इसी तरह इस रवायत का एक तीसरा रावी है कासम बिन मुतय्यब अजली, ये कमज़ोर रावी है। तो ये 3 इल्लतों की वजह से रवायत ज़ईफ़ है और बच्चे के कान में अजान कहना या अकामत कहना उसकी ये दलील कतई तौर पे नहीं बनती। 5वें नंबर पे जो रवायत बयान की जाती है वो रवायत दलाइलुन नबुव्वा अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी रवायत का नंबर है 4670 और अल ज़ईफ़ा में ये 6145 नंबर पे रवायत मौजूद है। और ये रवायत जो है इसकी सनद में रावी है हंज़ला अल सौदसी और ये रावी ज़ईफ़ है और आप इसको तक़रीबुल तहज़ीब में 1583 नंबर पे जाके देख सकते हैं। और दूसरी इल्लत इसकी अहमद बिन राशिद हलाली रावी है और वो इख्तरा करता था, यानी अहमद बिन राशिद हलाली की इख्तरा है। और इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिसानुल मीज़ान की जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 228 में भी और मीज़ानुल एतदाल उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234 पे आप देख लें कि इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये बंदा जो है अहमद बिन राशिद हलाली, इसने ये रवायत अपने जोहल की बिना पर तख्लीक की है, यानी गढ़ी है, अपने से झूठी रवायत बनाई है। तो ये रवायत भी इस मसले के लिए दलील नहीं बन सकती। और 6 नंबर पे उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का एक असर बयान किया जाता है और ये मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ की रवायत नंबर 7985 है कि जब उनके यहाँ को बच्चा पैदा होता तो वो उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कहते थे। तो ये जो उनका असर है इसमें एक रावी है अब्दुर रज़ाक़ बिन हमाम
اور وہ مدلس راوی ہے اور اس کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا باس ماس جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، اس کی صراحت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور یہ آپ الدوفہ والمتروکین ابن جوزی کی اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 33 پہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا راوی اس اثر میں جو ابراہیم بن ابی یحییٰ، یہ متروک اور کذاب راوی ہے۔ یہ میزان الاعتدال کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 58 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ میں عرض کر دوں کہ کچھ لوگ اس کی یہ ضعف کی وجہ سے ضعیف مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت ہے۔ تو یہ اجماع امت کی بات بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور اس اجماع امت کی دلیل میں وہ ایک قول پیش کرتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے والعمل علیہ، یعنی اس قول کو انہوں نے بچے کے کان میں اذان کہنے کی جو ہے نا یہ دلیل بناتے ہیں کچھ لوگ۔ تو یہ بات سن لیجئے کہ یہ جو امام ترمذی کا قول ہے نا، یہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی مشروعیت کے متعلق واضح عیاں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ دارالسلام کی جو چھپی ہوئی جامع ترمذی ہے اس کے نسخہ میں آپ چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے والعمل ان بریکٹس فی العقیقہ علیہ، یعنی عقیقہ کی مشروعیت میں اس پر عمل ہے، اور بچے کے کان میں اذان یا اقامت کہنے کیا تو یہ دلیل قطعی نہیں بن سکتی۔ اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ حدیث نمبر 1514 کے تحت جو ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے نا وہ الفاظ نقل کیے، یعنی اس روایت کے تحت انہوں نے وہاں پہ جو الفاظ نقل کیے نا وہ یہ ہیں کہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ 2 بکریاں ہیں ایک جیسی، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری، ٹھیک ہے جی، یعنی عقیقے کے متعلق انہوں نے بیان کی ہے۔ اور یاد رکھیے میری بات کہ یہ اجماع امت بھی نہیں ہے، یہ بس ایک قیاس ہے، رائے ہے اور زبردستی کی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر بچے کے کان میں اذان نہ دے تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلمان ہے؟ تو حضرات یہ بات خلاف علم ہے، خلاف عقل ہے۔ کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2658 نمبر پہ کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کی والدہ فطرت پہ جنم دیتی ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہوں، یعنی والدین، اس بچے کے والدین اگر مسلمان ہوں تو بچہ مسلمان ہوتا ہے۔ تو بھائی آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اگر مسلمان ہیں تو بچہ مسلمان ہی ہوگا۔ تو ہمیں اپنا جو ہے نا مسلمان بننے کی کوشش کرنی چاہیے، قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ بالکل بات جہالت کی بات ہے کہ جی وہ اس کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حدیث کا نمبر ہے 1718۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو عمل ہمارا جو عمل میں نے نہیں کیا، یعنی کوئی ایسا عمل جو کوئی لوگ کرتے ہیں لیکن میں نے نہیں کیا، اصل میں جو کوئی حکم میں نے نہیں دیا، کوئی سنت میں نے ایسی نہیں دی، سیرت ایسی نہیں دی، تو جو کوئی اس پہ عمل کرتا ہے فَهُوَ رَدٌ، تو وہ عمل مردود ہے۔ لہٰذا بچے کے دائیں کان میں اذان کہنا، بائیں کان میں اقامت کہنا کسی بھی صحیح حدیث سے قطعاً ثابت نہیں ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ، سیرت مبارکہ
कतई नहीं है। और याद रखिए फिर भी बहसीयत इंसान गलती खता कोताही इंसान का खासा है और एहतमाल मौजूद है। फिर भी अगर किसी को कोई सही सनद के साथ हदीस का इल्म हो और या कोई गलत बात या कोई अनजानी बात कि जो मैंने बयान कर दी असल में है नहीं, तो ज़रूर सही सनद के साथ हमारी इस्लाह फरमाइएगा। इंशाअल्लाह हम अपने इस मौक़िफ़ से रुजू कर लेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।